یہ سب پہلا پیکر کلمہ لا الہ الا اللہ کا محمد مصطفیٰ، دوسرا پیکر کلمہ لا الہ الا اللہ کا علی مرتضی۔ اس پیکر نے اس کو بنایا، اس کو ڈھالا، اپنی سیرت کے سانچے میں ڈھالا۔ اور اس کے بعد یہ ذریت طیبہ کا پورا سلسلہ اسی طرح ہے۔ ان میں سے ہر ہستی کی سیرت دیکھو، صفات جلال الہی کے دلائل یہاں ملیں گے، صفات جمال الہی کے دلائل اور شواہد یہاں ملیں گے، چاہے وہ رسول عربی ہو، چاہے وہ علی مرتضی ہو، چاہے وہ شہید کربلا ہو۔ جب تک سر و تن میں جدائی نہ ہو، بولنا عام مکانی زمانی حقیقت ہے۔ سر و تن میں جدائی ہو جائے اور جسم پامال کر دیا جائے، سر کو نوک نیزہ پہ رکھ دیا جائے اور پھر بھی وہ سر گویا رہے، یہ لازمانیت بھی ہے، لامکانیت بھی ہے، تسبیح الہی بھی ہے اور تحمید الہی بھی۔ شرائط زندگی نہیں ہیں، آثار زندگی ہیں، یہ ہے تنزیہ، تسبیح۔ خدا متکلم ہے، یہ اس کی صفت جمال ہے، حسین تکلم کر رہے ہیں، یہ ہے تحمید۔ دیکھا فسبح بحمد ربک کی تصویر دیکھی، نیزے پہ سر بول رہا ہے، یہ ہے فسبح بحمد ربک۔ بس آج اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی بیٹا آزاد ہو، اپنے بابا کا جنازہ شان سے اٹھاتا ہے، لیکن کوئی بیٹا ایسا ہو کہ اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، سر سے پاؤں تک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، ہاتھوں میں مہار ناقہ ہو، ایک اسیر کارواں کی سربراہی کر رہا ہو، ہزاروں دشمنوں کے نرغے میں ہو، وہ اپنے بابا کی تدفین نہیں کر سکتا، مگر جب ضرورت مقتضی ہوتی ہے، ایک بار تو وہ نوحہ کنا گزر جاتا ہے، ایک بار تو نوحہ کنا گزر جاتا ہے۔ 11 محرم کو بار بار میں یہ روایت پڑھتا ہوں، اس لیے کس قدر سچی اور کس قدر المناک ہے یہ روایت، کسی مبالغے کی ضرورت ہے۔ کبھی ہمارے آنسو تھم سکتے ہیں کہ جب 11 محرم کو کارواں گزرا ہے تو اس طرف سے گزارا گیا، جان بوجھ کر اذیت دینے کے لیے، شقاوت کے اظہار کے لیے، دلوں میں غم کی انی اتارنے کے لیے ادھر سے لے جایا گیا جہاں حسین اور اصحاب حسین اور انصار حسین کے لاشیں برہنہ پڑے ہوئے تھے۔ پہلے سید سجاد کی نظر پڑی تو چہرہ متغیر ہو گیا، پشت ناقہ پہ زینب تھیں، انہوں نے ایک مرتبہ آواز دی، بیٹا سید سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح بدن سے مفارقت کر جائے گی، سنبھالو اپنے کو، اس لیے کہ تم امام وقت ہو۔ سید سجاد نے خود کو سنبھال لیا، اس لیے کہ بی بی کا یہ کہہ دینا ہی سنبھالنے کے لیے کافی تھا، مگر اس کے بعد خود بی بی سنبھل نہ سکی۔ بار بار یہ روایت پڑھ چکا ہوں۔ اس منزل سے اس وقت گزر گئے یہ کہتے ہوئے، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریں، کیسے ممکن ہے کہ میری طبیعت متغیر نہ ہو، کیسے ممکن ہے کہ سینے میں دم گھٹنے نہ لگے، اس لیے کہ جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جائے۔ یہ سید سجاد نے فرمایا اور آگے بڑھ گئے۔ لیکن 13 محرم کو جب بنی اسد آئے ہیں دفن کے ارادے سے،
تو حیرت زدہ تھے کہ کیسے دفن کریں. عزیزو بس تصور شرط ہے، تصور شرط ہے. ان کی حیرت بجا تھی، ان کی حیرت بجا تھی. حسین کو کفن پہنانا آسان نہ تھا. تاریخیں پڑھیں، تاریخیں پڑھیں، ہمیں مبالغہ گوئی کا الزام نہ دیں. جب حسین شہید ہو گئے تو پسر سعد لعین نے کہا کہ ابھی حاکم کے فرمان کا حق ادا نہیں ہوا ہے. ہمیں ایسے سپاہی چاہیے جو حسین کے لاشے کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کریں. 30,000 کے لشکر میں کوئی اس گستاخی کے لیے آمادہ نہ تھا. تاریخوں میں اٹھا کے دیکھیں 10 بد نسب اکٹھا کیے گئے اور ان سے کہا گیا اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں میں نئی نال بندی کراؤ تاکہ اچھی طرح حسین کا لاشا پامال ہو سکے. اور حسین کا لاشا کتنا پامال ہوا تھا اس کا اندازہ اس جملے سے کرو. جب زینب پہنچی ہیں تو فرمایا انت اخی، ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ عزیزو بتاؤ اس لاشے کو کفن پہنانا آسان تھا؟ اس لاشے کو دفن کرنا آسان تھا؟ اس جنازے کو اٹھانا آسان تھا کیا؟ یہ کسی اور کا غم بیان نہیں ہو رہا، یہ سبط رسول، نواسہ رسول. کون حسین؟ اب بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. وہ حسین جو حضور کے پشت مبارک پہ بیٹھا کرتے تھے سجدے کی کیفیت میں. وہ حسین جنہیں رسول اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے. وہ حسین جنہیں رسول کہتے تھے یہ میرا پھول ہے، بہشت کا پھول. وہ حسین جو سید شباب اہل جنت ہے، جنت کے جوانوں کے سردار. اس حسین کا لاشا اس طرح پامال سم اسپاں کر کے چھوڑ کر چلا جانا یہ ایمان ہے کہ کفر؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ تھا حسین کا لاشا. حیرت زدہ تھے بنو اسد کیسے دفن کریں. ایک مرتبہ دیکھا کوفے کی طرف سے غبار اٹھ رہا ہے. خوف کے مارے چاہتے تھے کہ واپس چلے جائیں، مگر آواز آئی واپس نہ جاؤ، میں حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں، میں زین العابدین ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری مدد کر سکوں اپنے بابا کے دفن کرنے میں. وہاں اسیر ہیں، باعجاز یہاں پہنچ رہے ہیں. یہ لا زمانیت و لا مکانیت ہے. وہاں اسیر ہیں، یہاں باعجاز پہنچ رہے ہیں. یہ لا زمانیت ہے، یہ لا مکانیت ہے. باذن الہ، خدا کے اذن سے، خدا کی دی ہوئی طاقت و قوت سے. ہاں بس اب سید سجاد کا تذکرہ ہے تو 2 فقرے اور. کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک کتنی اذیتیں ہوئی ہیں سجاد کو، کتنے نیزے چبھوئے گئے. گلے میں توق تھا، خاردار توق، کمر میں لنگر، پورا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا. اور جب زنجیریں آفتاب کی تپش سے انگارہ بن جاتی تھیں تو جسم پہ چھالا پڑ جاتا تھا. یہ چھالے کب تک رستے رہے، ان زخموں سے کب تک خون بہتا رہا، تاریخ سے پوچھو، تاریخ سے پوچھو. داستان سراؤں سے نہیں، تاریخ سے پوچھو. تاریخ میں ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا تو مدینے کے باہر قیام فرمایا، خیمے نصب کرائے اور ایک شخص کو بھیجا کہ جا کے مدینے میں اعلان کر دو کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے. بس 2-3 فقرے. مدینے میں کوہرام برپا ہوا. تاریخ میں ہے کہ روز وفات پیغمبر کے بعد سب سے بڑا کوہرام اگر برپا ہوا مدینے میں تو وہ اس خبر کو سننے کے بعد پورا مدینہ الٹ پڑا. بنی ہاشم
اور ان کے ساتھ پورا مدینہ باہر آئے. سید سجاد سر نہڑائے ہوئے کرسی پہ تشریف فرما تھے. سامنے سے شفیق چچا محمد حنفیہ آگے بڑھے, باہیں پھیلا کر چاہا کہ بیٹے کو سینے سے لگا لیں. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا, چچا جان, میرے شفیق چچا, ذرا آہستہ آہستہ معانقہ فرمائیں, ابھی زخم گلو تازہ ہے, ابھی زخم بازو تازہ ہے. اجرکم علی اللہ. بس آخری فقرہ. یہ تو سجاد کا حال ہے. اور زینب کی کیفیت کیا ہے؟ ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں خواتین بھی شریک نہ ہوں, بلکہ مجالس عزا کے برپا کرنے میں خواتین کا حصہ کچھ زیادہ ہی ہے, بہت زیادہ ہے. زینب کا حال معلوم ہے کیا تھا؟ زینب ایک خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں. اب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور انہوں نے پہلے سید سجاد سے ملاقات کی, انہیں پرسہ دیا, اور اس کے بعد جناب سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی زینب سے تو ملاقات کر لیں. عبداللہ ابن جعفر طیار اٹھے, اور اٹھنے کے بعد جب اس خیمے میں داخل ہوئے جسے بتایا گیا کہ یہ زینب کا خیمہ ہے, قدم اندر رکھا اور پھر باہر نکال لیا. بی بی معاف کیجئے گا, مجھے بتایا گیا تھا یہ زینب کا خیمہ ہے. اندر سے آواز آئی, عبداللہ, ارے تم نے مجھے پہچانا نہیں, میں زینب ہوں, مگر کربلا سے لے کر شام تک کی مصیبتوں نے چہرے کا رنگ بدل دیا, بالوں کی رنگت بدل گئی, میں ہی زینب ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں سیرت و تہذیب محمد و آل محمد سے آشنا فرما. معبود ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما, ہمارے اس ذکر کو قبول فرما. اس ذکر کی تاثیر و برکت سے ہمارے معاشرے کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. معبود پروردگار جتنے ہمارے درمیان نادار ہیں انہیں غنی بنا, جو غنی ہیں انہیں سخی بنا, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. پروردگار انسانیت کراہ رہی ہے, عالم بے چین ہے, امن اور عافیت کے نقیب کو اذن ظہور عطا فرما. فرزند مصطفیٰ جو پردہ غیب میں ہے اسے ظاہر کر دے, اور اس کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرا دے.